ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رب العالمين وهدانا بالكتاب المبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے یہاں یہ تصور عام ہے کہ اسلام میں کھیل کود کی ممانعت ہے اور کھیل کود سے اسلام اجتناب برتنے کا حکم کرتا ہے. حالانکہ اسلام کسی بھی تفریح کو منع نہیں کرتا، اسلام کسی بھی کھیل کو منع نہیں کرتا، لیکن اسلام چند شرائط کے ساتھ اجازت دیتا ہے. حالانکہ مذہب اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ہر چیز کی گنجائش ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو جتنا دیندار ہے وہ کھیل کود سے تفریح سے اتنا ہی دور رہے، یہ دینداری کی علامت. جو جتنا بڑا بزرگ ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان تمام تفریحات سے دور رہے ورنہ اس کی بزرگی میں کمی آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالی نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا. یہ پیغمبر کے متعلق حدیث آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا، یعنی فائز کیا، اونچا مقام عطا فرمایا. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی. مطلب یہ ہے کہ علم میں جس کا مقام زیادہ ہے، جسم جس کا زیادہ مضبوط اور توانا ہے، تندرست ہے، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ پسندیدہ ہے. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، کمزور مومن سے طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسندیدہ، اس لیے کہ کمزور آدمی اپنی عبادت میں کمزور ہوتا ہے اور طاقتور آدمی اپنی عبادات میں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور زیادہ توانائی قوت کے ساتھ وہ اپنی عبادات کو بجا لاتا ہے. آپ دیکھیں تو زیادہ عبادتیں جسمانی ہیں. اکثر عبادتیں اسلام میں جسمانی ہیں. نماز ہے تو وہ جسمانی عبادت ہے، حج ہے وہ جسمانی عبادت ہے. اس میں تو سر سے پیر تک آدمی کا ایک ایک رواں ہل کر رہ جاتا ہے. سفر کی صعوبتیں ہیں، پھر سعی ہے، طواف ہے، اور جمرات پر کنکر مارنا ہے، قربانی ہے، یعنی ہر طریقے سے جسمانی عبادت ہے. اسی طرح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ مال کا خرچ کرنا بھی جسمانی عبادت ہے، اس لیے کہ جب تک آدمی محنت نہ کرے
جدوجہد نہ کرے، کوشش نہ کرے اور جستجو نہ کرے، دوڑ دھوپ نہ کرے، اس وقت تک کسب حلال یعنی حلال روزی کما نہیں سکتا، اور جب تک حلال روزی کما نہ سکے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا۔ لہذا خرچ کرنا بھی جسمانی عبادت ہے، اور جب تک جسم مضبوط نہ ہو، توانا نہ ہو، طاقتور نہ ہو تو اس کی عبادت کمزور ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مضبوط توانا مومن، تندرست مومن، طاقتور مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اور آج کے حالات اگر دیکھے جائیں، آج تعلیم بند ہو چکی، بیماری کے عنوان پر ساری دنیا میں جو ایک کام تھا، بیٹھ کر کیے جانے والے جو کام تھے، تقریباً 60-70% ختم ہو چکے۔ آفس ورکنگ تو ختم ہو ہی رہی ہے۔ ایسے میں تعلیم نہیں ہے، کام نہیں ہے، اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو توانا اور مضبوط کریں۔ سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے، ساری سیرت میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت میں سستی یا کاہلی تھی۔ کہیں نہیں، کہیں نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام پھر سیرت صحابہ کی اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کے بعد اولیاء اللہ کی دیکھیں، جدوجہد میں، مشکلات میں، تکالیف میں، پریشانیوں میں، کوشش و جستجو میں، دوڑ دھوپ میں ساری زندگی گزری۔ اسلام ہر اس کھیل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، نہ صرف اجازت نہیں دیتا بلکہ حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو ان کھیلوں پر اجر و ثواب بھی ہے، جس میں جسم توانا ہو اور ایمان خراب نہ ہو۔ ہر اس کھیل کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اجازت دیتا ہے جس میں تندرستی آئے اور شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، یا اس میں جوا نہ ہو، سٹا نہ ہو، یا کسی کو جسمانی اور مالی تکلیف نہ پہنچائی جائے، یا وقت کا ضیاع نہ ہو، ایسا وقت کا ضیاع کہ نماز سے انسان غافل ہو جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے غافل ہو جائے، یا پھر ایسا کھیل جس کے اندر گناہ شامل ہو، بدنظری ہو اور دوسری چیزیں ہوں، صدر نہ چھپے، ان سب کو اسلام جائز قرار نہیں دیتا۔ اگر ان سب کا لحاظ کر کے ایسے کھیل کھیلے جائیں جس سے جسم توانا ہو، مضبوط ہو، جیسے دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، تیرنا ہے، نشانہ لگانا ہے، کشتی لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، گھوڑ دوڑ ہے، سب کی اسلام اجازت بھی دیتا ہے، حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ علماء نے تو لکھا ہے کہ یہ سب کھیل سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی چستی اور چلنے پھرنے کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب آپ چہل قدمی کیا کرتے تھے، واکنگ کیا کرتے تھے، دوڑتے نہیں تھے، صرف واک کیا کرتے تھے، تو آپ کی واکنگ اتنی تیز رفتار ہوتی تھی کہ ہمیں دوڑ کر آپ کے ساتھ چلنا پڑتا تھا۔ ہم پیچھے رہ جاتے اور پھر دوڑ کر نبی کریم علیہ السلام کے قریب پہنچتے، پھر آپ آگے نکل جاتے، پھر ہم دوڑتے اور پھر آپ کے ساتھ ہوتے۔ صحابہ کی زندگی تو جدوجہد میں گزری۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ہمراہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ آپ نے جب مدینہ کی عمارتیں دیکھی تو فرمایا صحابہ سے کہ آپ آگے چلو،
عائشہ سے کہا کہ عائشہ کیا دوڑ لگاؤ گی، کیا میرے ساتھ رننگ کرو گی؟ اما عائشہ نے کہا کہ ضرور اے اللہ کے نبی۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ پتلی دبلی سی تھی، آگے نکل گئی، نبی کریم علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ پھر ایک عرصے کے بعد ایک سفر سے واپسی ہوئی، اسی راستے پر پہنچے مدینہ کے باہر، تو نبی کریم علیہ السلام کو واقعہ یاد آ گیا۔ اما عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی کیا آپ دوڑ لگائیں گے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ضرور۔ صحابہ کو بھیج دیا، دوبارہ دوڑ ہوئی۔ اس وقت حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم ذرا فربا ہو گیا تھا، اما عائشہ پیچھے رہ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا عائشہ برابر ہو گیا، یعنی پہلا اور آپ کا مقابلہ برابر ہو گیا۔ اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے ہر اس کھیل کی جس سے جسم بنے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ساری سیرت اٹھا کر دیکھیں، آپ نے ہر اس کھیل کی حوصلہ افزائی فرمائی جو کسی کو تکلیف نہ دے اور جسم کو مضبوط کرے، تندرست بنائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد صحابہ اور صحابہ کے بعد اولیاء اللہ کا بھی یہی دور رہا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا کون نام نہیں جانتا؟ ابتدائی زمانے میں بڑے پہلوان تھے، بڑی کشتیاں لڑا کرتے تھے، کوئی آپ کے مقابلے کا تھا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ ایک سید زادے نے، آل رسول نے اعلان کر دیا کہ جنید بغدادی مجھ سے مقابلہ کرے گے، یا یہ کہ میں جنید بغدادی سے مقابلہ کروں گا۔ لوگوں نے کہا یہ آدمی تو پتلا دلہا سا ہے، اس میں کیا طاقت ہے؟ لوگ جمع ہو گئے، حضرت جنید کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتا ہی نہیں ہے کہ میرا مقابلہ کس سے ہے، یہ تو میچ فکس ہی نہیں ہوا ہے، یہ تو افواہ ہے۔ لیکن جب لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا، جب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ مقابلہ ہے تو لوگ جمع ہو گئے میدان میں۔ حضرت جنید بغدادی نے اس شخص سے کہا کہ بھائی میرا تیرا تو مقابلہ ہی نہیں ہے، تو اتنا کمزور پتلا دبلا اور میں طاقتور آدمی، میں پہلوان ایسا ہوں کہ میرے مقابلے پر کوئی نہیں اترتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ جنید میں آپ سے نہیں جیت سکتا، میری بات سنو، کان قریب لاؤ۔ حضرت جنید نے کان قریب کیا، اس شخص نے کہا میں آل رسول سے ہوں اور میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، میری مالی حالت بڑی خراب ہے، لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں آل رسول ہوں لیکن میرا خیال نہیں کرتے۔ میں نے سوچا کہ میں کیسے اپنے گھر کا خرچ چلاؤں، تو میں نے سوچا اگر میں کسی طرح تمہیں ہرا دوں تو جیتنے والی رقم سے میں اپنے گھر کا گزارا کر سکتا ہوں۔ جنید میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسا کرو کہ تم جان بوجھ کر ہار جاؤ تاکہ میں جیت جاؤں اور اس رقم سے میں اپنے گھر کا خرچ برداشت کروں۔ حضرت جنید بغدادی نے جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا اور جان بوجھ کر ہار گئے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ہار تو اچانک ہو گئی، کنفیوزنگ ہے، دوبارہ مقابلہ ہو۔ 3 مرتبہ مقابلہ ہوا، تینوں مرتبہ جنید بغدادی ہارتے رہے، وہ شخص جیت گیا۔ لوگوں نے کہا کہ جنید نے اپنے نام کو مٹی میں ملا دیا، یہ کیسا پہلوان ہے، لیکن دنیا تھوکتی رہی۔ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ جنید تو نے دنیا میں اپنا نام خراب کیا، آل رسول کی وجہ سے رہتی دنیا تک تیرا نام باقی رہے گا۔ اللہ آل رسول کا احترام کرنے سے اللہ نے کیا نوازا، کیا نوازا۔
قوم نہیں جانتا حضرت جنید بغدادی. معلوم یہ ہوا اسلام ہر اس کھیل کی اجازت بھی دیتا ہے، حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، انعام بھی دیتا ہے، ثواب بھی دیتا ہے. جس کھیل میں جسم مضبوط ہو، شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو اور کسی کا جانی اور مالی نقصان نہ ہو، سب جائز، مستحب بلکہ سنت. نبی کریم علیہ السلام مکی زندگی میں جب آپ نے تبلیغ کی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو ایک پہلوان تھا ریگانہ نام کا، اس کا کوئی مقابل نہیں تھا پورے عرب میں. اس نے کہا اگر محمد مجھے کشتی میں ہرا دے تو میں سمجھوں گا کہ یہ نبی ہے، ورنہ میں نہیں جانتا. میں کسی تعلیم کو نہیں جانتا، میرا کام کشتی ہے، اگر کشتی میں ہرا دے تو میں سمجھ لوں گا. ایک دن فکس ہوا، نبی کریم علیہ السلام اور ریگانہ کی کشتی دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے آستین بھی نہیں چڑھائی، فرمایا تیار ہو، کہا کہ تیار ہوں. آپ نے اس کے دونوں کھالے کندھے یہاں سے پکڑے اور جیسے دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے ایسے پکڑ کر اس کو چٹ کر دیا. یہ تو بڑی توہین کی بات تھی. وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ نہیں یہ تو چیٹنگ ہوئی ہے، ابھی میں تیار نہیں تھا. آپ نے کہا تیار ہو، کہا کہ اب مقابلہ کرے، کہا کہ ٹھیک ہے. پھر آپ نے کھاوے پکڑے اور دودھ پیتے بچے کی طرح اسے زمین پر لٹا دیا. اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا. تیسری مرتبہ پھر آپ نے یہی کیا اور وہ شرمندہ ہوتے ہوئے اٹھ کر خاموش چلا گیا. نبی کریم علیہ السلام کی جسمانی طاقت یہ تھی، آپ کثرت کیا کرتے تھے، بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، پیدل چلا کرتے تھے. طائف سے مکہ کا واپسی کا سارا سفر آپ نے پیدل کیا، 110 کلومیٹر کا سفر ہے، رات و رات آپ واپس. نبی کریم علیہ السلام جسمانی تندرستی کی جانب توجہ بھی دلایا کرتے تھے. حضرت امام حسین اور امام حسن جب چھوٹے چھوٹے سے تھے، آپ حضرت علی کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت حسن اور حسین سے کہتے کہ دونوں لڑو، کشتی لڑواتے. اور جب وہ دونوں لڑتے تو آپ فرماتے حسین ادھر سے پکڑو، حسین ادھر سے پکڑو، ادھر سے دباؤ، ادھر سے اٹھاؤ. کسی نے کہا اے اللہ کے نبی یہ تو دونوں بچے آپ کے ہیں، حسین کی طرف زیادہ توجہ کیوں ہے؟ فرمایا حسین چھوٹے ہیں، طاقت میں کم ہے، مجھے حسین سے محبت اس لیے زیادہ. نبی کریم علیہ السلام نے صرف اپنے گھر کو نہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ تشریف لے جاتے تو آپ کے 3 بیٹے تھے، ایک عبداللہ، ایک عبید اللہ اور ایک کثیر. تینوں چھوٹے چھوٹے تھے تو آپ دور کھڑا کر دیتے اور تھوڑے سے فاصلے پر جا کر ہاتھ ایسے مشاہدہ کرتے اور فرماتے آؤ، بھاگ کر آؤ، دوڑ کر آؤ، دیکھتے ہیں کون آگے نکل جاتا ہے. جب وہ دوڑ کر آتے تو نبی کریم علیہ السلام کو باہوں میں جکڑ لیتے اور پیار فرماتے. حضرت معاذ اور معوذ 2 چھوٹے چھوٹے بچے، مقابلہ ہوا کسی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو سلیکٹ کر لیا جہاد کے لیے، کشتی کا مقابلہ. تو جو چھوٹے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تو جیت گئے، میں رہ گیا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کر دیا ہے. ایسا ہے میں آپ سے مقابلہ کرتا ہوں، آپ مجھ سے ہار جانا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی شامل فرما لیں. تو دونوں کا مقابلہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی دیکھی اور دیکھا کہ جو پہلے جیت گئے تھے وہ چھوٹے بھائی سے ہار گئے تو آپ نے فرمایا جو چھوٹا بھائی ہے اس کو بھی شامل کرو. کیا ہوا؟ ابو جہل کو گرانے والی یہ 2 بھائی تھے جنہوں نے مار کر اسے گھوڑے سے گرایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بڑھ کر ابو جہل کی گردن قلم کی. لیکن ہمارا تو حال الٹا ہے، جو جتنا بڑا بزرگ، جتنا اللہ والا، وہ اتنا ہی کمزور، اتنا ہی نہیں.
مساجد میں، مدارس میں رہنے والے، معاف کرنا میں کسی پر نکیر نہیں کر رہا ہوں، مدارس اور مساجد میں رہنے والے علماء کو پبلک عوام یہی دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ کمزور رہیں۔ اگر کوئی کسی کھیل میں چلا جائے، کسرت کرنے لگے، بات میں واقف کرنے لگے، کیسے کہتے ہیں تو حضرت آپ یہاں کیسی تو آپ کی جگہ ہی نہیں۔ پبلک دیکھنا چاہتی ہے علماء کمزور رہیں، تو نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا تو حال اس جیسا ہو گیا ہے۔ میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ بھائی ہم مقابلہ کرتے ہیں، کس چیز کا؟ میں کار اٹھا سکتا ہوں، کار کو ایک سائڈ سے ہاتھوں پر اٹھا سکتا ہوں۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جو جیتے گا اس کو اتنی رقم ملے گی۔ کہا کہ ٹھیک۔ ایک آدمی نے کار ایسے اٹھا لی، کار کو اٹھا لی، جو اس کے برابر جس سے شرط لگی تھی وہ رونے لگا، چیخنے لگا، ہاں ہاں ہاں۔ کہا کہ ہارنے پر اتنا کہ رو رہا ہے؟ کہا کہ نیچے دیکھ کمبخت، میرے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ کر میری انگلیاں کچلے ہوئے۔ تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ انگلیاں دب جائیں تو آہ نکلتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کہ صحابہ بھی مضبوط تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہجرت کی تو 52 یا 53 سال کی عمر تھی، اور یہی عمر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ جو لوگ عمرہ یا حج کے لیے گئے ہیں انہوں نے غار ثور یا جبل ثور کو دیکھا ہوگا کہ کتنی اونچائی ہے، چڑھنے اور اترنے میں مضبوط جوان کو ایک دن لگتا ہے صبح سے شام تک۔ حضرت صدیق اکبر نے نبوت کا بوجھ اپنے کانوں پر بٹھا کر سارا سفر طے کیا اوپر، اور پھر کانوں پر بٹھا کر نیچے تشریف لائے۔ 52، 53 یا 55 سال عمر تھی آپ کی۔ یہ مضبوطی کی ہی تو بات تھی، جسم مضبوط تھا اسی لیے تو اتنا وزن اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں 1857 کی جنگ میں ایک مجاہد آزادی ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مالٹا میں ان کی قبر ہے۔ حضرت روزانہ لکھنؤ میں ایک پارک تھا، وہاں گھوڑا دوڑایا کرتے روزانہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے۔ تو ایک انگریز بھی وہاں گھوڑا لے کر دوڑانے کے لیے آتا تھا۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ یہ سب دکھاوا ہے آپ کا، کچھ نہیں، ہم کو جب جانے جب آپ میں کوئی گر ہو، کوئی ہنر ہو۔ گھوڑا تو دوڑانا عام بات ہے، اس سے کچھ حاصل بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہوتا ہے، لیکن تمہیں اپنا گھوڑا دینا پڑے گا۔ کہا کہ ٹھیک۔ انگریز کا گھوڑا بہت طاقتور، بہت خوبصورت، بڑا قیمتی گھوڑا، اعلیٰ نسل کا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے گھوڑے کو دوڑایا، اتنا دوڑایا، اتنا دوڑایا، اتنا دوڑایا کہ وہ تھک کر پسینہ پسینہ ہو گیا۔ انگریز نے کہا اب واپس دے دو۔ کہا کہ ابھی تو کچھ دکھایا ہی نہیں ہے، اب دکھاتا ہوں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے گھوڑے پر دوڑ لگاتے لگاتے ایک جو نیچے درخت کی شاخ تھی اس کو پکڑ لیا اور اپنے ٹانگوں کو ایسے دبایا تو گھوڑا ٹانگوں میں دب کر زمین سے اوپر اٹھ گیا، اور اس کو دباتے رہے یہاں تک کہ گھوڑا بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا۔ انگریز نے کہا کہ کس سے مقابلہ کر لیا؟ یہ علماء تھے، یہ ہمارا ماضی تھا، جسمانی طاقت ہماری ایسی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے گھوڑ دوڑ کو بڑا پسند فرمایا، خود آپ نے مقابلے بھی کروائے۔ غزنی ایک جگہ تھی، وہاں کا بادشاہ تھا شہاب الدین غوری، وہ بھی گھوڑوں کا بڑا شوقین تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا اس کی سلطنت میں کہ ایک جگہ غلام بک رہے تھے، ایک بچہ تھا چھوٹا سا۔ ایک تاجر نے دیکھا کہ ایک بچہ بھی آیا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اس بچے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا میں غلام ہوں۔
میں اپنا کوئی نام بتاؤں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ مجھے خریدتے ہیں تو آپ جو نام رکھیں گے وہی نام میرا ہو۔ تاجر نے سمجھا یہ تو بڑا ذہین ہے، اسے خرید لیا، اس کی تربیت کی، اسے گھڑ سواری سکھائی، دوڑنا سکھایا، بھاگنا سکھایا، تلوار زنی سکھائی اور نیزہ بازی سکھائی، تیر چلانا سکھائے، اور پھر بادشاہ نے ایک مرتبہ مقابلہ رکھا، شہاب الدین غوری نے اس میں اس کو لے کر آیا، گھوڑ دوڑ کا مقابلہ تھا، لوگ گھوڑا دوڑا رہے تھے، جو آگے نکل جاتا بادشاہ اس کو انعام دیتا۔ شہاب الدین غوری نے اس غلام سے کہا کہ تم بھی تیز گھوڑا دوڑا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، گھوڑا تو تیز کوئی بھی دوڑا سکتا ہے، کمال یہ ہے کہ گھوڑے کو قابو میں کر لیا جائے، فرما بردار بنا دیا جائے۔ کہ اچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ یہ تو مقابلہ گھوڑ دوڑ کا تھا۔ بادشاہ نے کہا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں تمہاری فرما برداری۔ ایک گھوڑا دیا گیا اعلیٰ نسل کا، اس غلام نے اس کو دوڑایا، اور جب واپس پلٹا تو کمال کی بات یہ تھی، گھوڑا جاتے ہوئے جہاں جہاں پاؤں رکھ کر گیا تھا واپس آتے ہوئے اسی نشان پر پاؤں رکھتا ہوا واپس۔ سب بڑا تعجب ہوا، کہا کہ یہ گھوڑے کو، جانور کو جب اس طرح قابو کر سکتا ہے تو انسانوں کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکتا؟ اسے خرید لیا، اس کی تربیت کی، اور پھر نتیجہ یہ نکلا شہاب الدین غوری کے بعد یہ غلام بادشاہ بنا۔ اس کا نام تھا قطب الدین ایبک، جس نے دہلی میں حکومت کی۔ آج قطب مینار اسی کی نشانی ہے۔ ہمارا ماضی یہ تھا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے تو تیز دوڑتے تھے، اتنی تیز بھاگتے تھے کہ گھوڑا پیچھے رہ جاتا تھا، گھوڑا پیچھے رہ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک غزوے سے واپسی ہوئی، ایک شخص نہایت تیز رفتار تھا، بہت تیز بھاگتا تھا۔ اس سے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم بہت تیز دوڑتے ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ تم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کے علاوہ میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت سلمہ بن اکوع حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، ابھی تو مدینہ بہت فاصلے پر ہے، ابھی تو بہت دور ہے، آپ اجازت عطا فرمائیں میں اس سے مقابلہ کروں دوڑ کا، رننگ کا۔ آپ نے اجازت عطا فرمائی، مدینہ تک یہ دونوں بھاگ کر آئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع آگے نکل گئے، مدینہ میں پہلے پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں دوڑ کے اندر، رننگ میں چیمپئن سمجھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر کے درمیان مقابلہ ہوا رننگ کا، دوڑ کا، اور کس حالت میں؟ حالت احرام میں مکہ کے اندر دوڑ لگائی۔ اور جب یہ دوڑے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئے۔ تو آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں جیت گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد مقابلہ ہوا دونوں کے درمیان، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت زبیر آگے نکل گئے تو حضرت زبیر نے وہی الفاظ دہرائے حضرت عمر فاروق کے، کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں جیت گئے۔ یہ صحابہ کی ادائی تھی، صحابہ کی ادائی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کا اسٹیمنا اتنا زیادہ تھا کہ ایک مرتبہ میدان جہاد میں صبح فجر کے بعد مقابلہ شروع ہوا، مغرب کا وقت ہو گیا، حضرت خالد بن ولید تلوار چلاتے رہے۔ آپ نے فرمایا صبح سے اب تک میں نے تلوار نہیں رکھی، 9 تلواریں میرے ہاتھ میں ٹوٹی ہیں، 9 تلواریں۔ آج کوئی 20 منٹ ڈنڈا گھما دے تو سانس اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے ہر اس کھیل کی جو جسمانی تندرستی کا ضامن۔ ہمارے یہاں چند سال پہلے قاری آئے تھے مصر سے،
قاری رمضان آپ نے سنا بھی ہوگا، یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیو ہیں، 1 منٹ سے زیادہ ان کا سانس سے قرات، انہوں نے حضرت رحمت اللہ علیہ سے والد صاحب سے فرمایا کہ میں 14 کلومیٹر ایک طرف سے فجر کے بعد بھاگتا، 14 کلومیٹر، اور پھر واپس آتا۔ اللہ، تو سانس بڑھے گا، اسٹیمنا پیدا ہوگا ہی، لیکن کھیل میں بھی اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ کھیل اگر کوئی تجارت کے لیے ہو، جیسے آج کل میچ ہوتے ہیں، ٹیمیں بنائی جاتی ہیں، ایک اسٹیٹ کی، ایک سٹی کی، ایک کنٹری کی، اس میں کچھ شرائط کے ساتھ اسلام نے اجازت دی ہے، سب جائز ہے اگر شریعت کا لحاظ کیا جائے اور نیت اللہ کے لیے ہو، اخلاص ہو، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا ہوا چند سال پہلے ہی کی تو بات ہے، ایک 1.5 سال پہلی بات ہے، رشیا کا مارشل آرٹ کا ماہر باکسر خبیب نورماگومدوف کو نہیں جانتا، اللہ کے لیے اخلاص تھا تو کیا نتیجہ نکلا؟ اسلام کو برا بھلا کہنے والے کو ریسلنگ کے درمیان مزہ چکا ہے، ریسلنگ کے درمیان منع نہیں، 19 میچ جیتنے والا یہ باکسر اللہ نے نوازا۔ دنیا بھی ملتی ہے جب اللہ کے لیے۔ ایک شخص کراٹے کلب چلایا کرتا تھا، بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، کچھ سال پہلا ہے، ساتھ میں لیڈی کلب بھی تھا۔ اسلام کو اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان عورتوں کو ٹریننگ، یعنی مرد عورتوں کو ٹریننگ دے یا عورتیں مردوں کو ٹریننگ دے، اسلام نہیں دے، اجازت نہیں دیتا۔ یہ جو کلب کا مالک تھا، اس نے کسی بزرگ سے بیعت کر لی، بیعت کے بعد کہا کہ حضرت اگر میں کلب بند کر دوں میری آمدنی کم ہو جائے گی، خرچ نہیں ہوگا، خرچ کیسے چلے گا؟ بزرگ نے کہا کہ دیکھو اللہ پر یقین رکھو اور شریعت کا لحاظ کرو، اللہ تعالیٰ دوسرا راستہ کھول دے گی۔ اس نے وہ لیڈی کلب بند کر دیا اور دوسرا کلب جو مردوں کا تھا، جینٹس کا تھا، وہ جاری رکھا۔ اب جب یہ ٹریننگ دیا کرتا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائٹر جو ہوتے ہیں وہ ایک آواز نکالتے ہیں، ہو ہا ہی، اس طرح کی۔ تو اس نے کہا کہ جب ہم اللہ کی فرمانبرداری کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بیکار سی آواز کا کیا کام، کیوں نہ اللہ ہی کا ذکر کیا جائے۔ تو اس نے یہ آواز نکالنے کے بجائے اللہ اللہ کی آواز بلند کرنا شروع۔ اب جب اللہ اللہ کی آواز بلڈنگ سے باہر جانے لگی، لوگوں نے کہا کہ یہاں تو ذکر ہوتا ہے تو شاید خانقاہ یا مسجد ہے، لوگ آنے شروع ہو گئے۔ لوگوں کو پتا چلا کہ کلب ہے، تو پہلے ایک لیڈی کلب بند کیا تھا، لیکن لفظ اللہ کی وجہ سے اس کے 4 کلب بن گئے، 4 کلب بن گئے۔ جب اللہ کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل کرتا ہے۔ ایک لیڈی کلب بند ہوا لیکن 4 جینٹس کلب کھل گئے۔ اسلام نے عورتوں کو بھی منع نہیں ہے، اگر پردے کے ساتھ ٹریننگ دینے والی بھی لیڈی ہو تو جائز۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح کے تمام مقابلوں کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ مستحب قرار دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تیرہ کی یعنی تیرنا، اور ایک دوسری روایت میں ہے نشانہ لگانے میں طاقت ہے، طاقت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں اب یہ کیسی طاقت ہے، جسمانی طاقت بھی ہے، ملکی طاقت بھی ہے، ٹیم کی طاقت بھی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے جس نے نشانہ لگانا سیکھا اور بھلا دیا وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا صحابہ 2 جماعت میں تقسیم ہے اور نشانہ لگا رہے ہیں، تو آپ ایک جماعت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا میں ان کی طرف سے تیر چلاؤں گا،
تو دوسری جماعت کے صحابہ نے ہاتھ نیچے کر لیے، کہا اللہ کے نبی آپ کی طرف ہم تیر کیسے چلا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں ان کے ساتھ بھی ہوں اور تمہارے ساتھ بھی ہوں، دونوں کی طرف سے ہوں، لہذا کوئی مسئلہ نہیں، مقابلہ کرو، یہ تو پریکٹس ہے، مشق ہے۔ تو صحابہ نے پھر مشق کی مقابلہ کیا۔ ہماری بہادری تو فیس بک پر ہوتی ہے کہ ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے، جسمانی طاقت کچھ نہیں۔ آج جو ہے ہمارا حال ایسا ہے، لطیفہ سنا دیتا ہوں، جوک سنا دیتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک آدمی سوشل میڈیا پر، فیس بک پر خوب بہادری کی باتیں کیا کرتا تھا، خوب ڈینے مارا کرتا تھا۔ تو دیکھا ایک دن اس کے باپ نے کہ ماں اسے پلنگ کے نیچے سے نکال رہی ہے اور وہ اندر گھسا جا رہا ہے۔ باپ نے کہا کیا واقعہ ہے؟ کہا کہ یہ ڈر کر چھپا ہوا ہے۔ کیوں ڈر کر چھپا ہوا ہے؟ سوشل میڈیا پر ملٹری والوں نے اس کی بہادری کے قصے سنے، اس لیے اسے ملٹری میں بھرتی کرنے آئے ہیں اور یہ جان بچا کر چھپ رہا ہے۔ ہماری حالت تو ایسی ہے، ہماری حالت ایسی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ اسلام نے جسمانی تندرستی پر خاص زور دیا، خاص زور۔ قرآن کریم کے ایک آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جب کثرت ہوگی، دوڑ دھوپ ہوگی، محنت ہوگی، رننگ ہوگی، واکنگ ہوگی، کشتی ہوگی، مقابلہ ہوگا تو جسمانی طاقت بڑھے گی، جسمانی طاقت بڑھے گی تو زندگی کی بھی ضمانت ہے اور ایمان اور اعمال کی بھی علامت ہے۔ جب طاقت ہوتی ہے، مضبوط جسم ہوتا ہے، توانائی ہوتی ہے تو پھر استقامت اور صبر بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب مضبوط جسم نہیں ہے، کمزوری ہے اور طاقت نہیں ہے، جسم لاغر ہے تو کہاں سے صبر پیدا ہوگا، کہاں سے استقامت آئے گی؟ ایک دن ایک آدمی 10 رکعت نفل نماز پڑھ لے، کل کو فرض بھی چھوڑ کر سو جائے۔ طاقت ہوگی تبھی تو عبادات بھی کی جائے گی۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مالٹا میں آپ کو قید کر دیا گیا، وہاں سے واپسی ہو گئی، ملک آزادی کی جانب بڑھتا رہا۔ آپ کا وصال حکیم اجمل خان دہلوی کی کوٹھی پر ہوا۔ مولانا حسین احمد مدنی کو پتا چلا کہ استاد کا وصال ہوا تو آپ جنازے میں تشریف لائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ایک بات تو بتائیے، آپ ان کے ساتھ تھے۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم نے جب نہلایا حضرت کو تو حضرت کی کمر پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں تھی، صرف کھال اور ہڈیاں تھی۔ اس کی وجہ کیا؟ تو حضرت مدنی رونے لگے اور فرمایا کہ حضرت کو گرم لوہے پر اور کوئلوں پر لٹا دیا جاتا اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کہہ دو کہ میں انگریز کا مخالف نہیں ہوں، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ حضرت آپ اتنا ہی تو کہنا ہے کہ انگریز کا مخالف نہیں، آپ کو چھوڑ دیں گے؟ تو حضرت خاموش رہے۔ پھر میں نے 2-4 ساتھیوں سے جو جیل میں تھے ان سے کہا، انہوں نے بھی سفارش کی تو حضرت ناراض ہوئے، سخت ناراض ہوئے اور فرمایا میں خالد بن ولید کا وارث ہوں، میں حضرت سلمہ کا وارث ہوں، میں عمر فاروق کا وارث ہوں اور میں خبیب کا وارث ہوں اور میں ام سلمہ کا وارث ہوں۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ والوں کی فہرست سے نام نکلوا کر اللہ کے دشمن کی فہرست میں اپنا نام لکھوا۔ اتنا صبر، اتنی استقامت اور اتنی پریشانیوں کو جھیلنا تبھی تو ممکن ہے جب جسمانی طاقت ہو۔ ہم اور آپ ہوں، اللہ معاف کرے، سب کچھ جائز، کانٹا نہیں چننا چاہیے۔ میں بھی شاہ اسلام نے نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ عورتوں کو بھی تمرین کی ہے کہ وہ بھی محنت کریں، مشقت کریں۔ جب غزوہ خندق
پیش آیا، اس وقت یہود نے مکہ میں جو مدینہ میں موجود تھے غداری کی اور کفار کو کہا کہ آپ ادھر سے چڑھائی کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور سب عورتوں اور بچوں کو، کمزور لوگوں کو ایک قلعے میں بند کر دیا اور کہا کہ باہر کوئی نہیں آنا۔ مردوں کی تعداد کم تھی تو سارے خندق پر لگے ہوئے تھے، اندر کوئی نہیں تھا۔ ایسے میں ایک شخص جاسوسی کے لیے آیا کہ دیکھیں کہ یہاں کیا پوزیشن ہے، یہاں طاقت ہے بھی یا نہیں، کوئی مرد تو نہیں، پہرے دار تو نہیں۔ ایسے میں نبی کریم علیہ السلام کی رشتے میں ایک پھوپھی لگتی تھی، انہوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا کہ ایک آدمی جاسوسی کے لیے آ رہا ہے، تو اوپر سے چکی کا پاٹ پتھر اس کے سر پر گرا کر مار دیا۔ جب وہ اس کی خبر ملی کہ جاسوس مارا گیا تو کفار نے، دشمن نے سمجھا کہ اندر بھی طاقت ہے، لوگ موجود ہیں۔ یہ سب کام تبھی تو ہوں گے اگر طاقت ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ بھی کرتے پھریں، شریعت کا اور ملک کے قانون کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ملک کے قانون سے کے خلاف نہیں جا سکتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، لیکن جسمانی توانائی بڑھانا بھی تو ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، مفہوم پیش کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلم عورتوں کو چاہیے کہ وہ سیل شوز پہن کر چہل قدمی کریں، واکنگ کریں اور دوڑ لگائیں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اپنے گھر کے آنگن میں چکر لگائیں۔ یہ اس لیے ہے تاکہ کبھی برا وقت آئے تو ان کو چلنے کی عادت۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی، حدیث پیش کی کہ اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے طاقتور مومن زیادہ پسندیدہ۔ اسلام کسی کھیل کو منع نہیں کرتا، لیکن چند شرائط ہیں۔ آج جو میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھ رہا ہوں اس کی ایک وجہ ہے۔ آج تعلیم بند ہے اور دفاتر بند ہے، آفس سب لاک ہیں۔ ایسے میں وقت پاس نہ کیا جائے، جسمانی تندرستی کو بڑھایا جائے، جسم کی قوت کو بڑھایا جائے۔ کبھی مشکل وقت اللہ کرے نہ آئے، اگر آ جائے تو پھر مصیبت کا سامنا نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے مصیبت آئے، اس سے بھی حفاظت ہو گئی تو کم سے کم سنت پر تو عمل ہوگا، دین پر عمل ہوگا، اور اس اخلاص نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو جسم کو مضبوط کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ میں نے کھیل کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہر وہ کھیل اسلام میں جائز اور حلال ہے جس کے اندر جسمانی طاقت کو بڑھایا جائے، شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، پردے کا خیال ہو، صدر نہ کھلے، اور مرد عورتوں سے ٹریننگ نہ لیں اور عورتیں مرد سے ٹریننگ نہ لیں، بد نظری نہ ہو، میوزک نہ ہو، تو پھر وہ سب جائز ہے، بلکہ اس کا کھیلنا بھی جائز ہے۔ اور اس کھیل پر اگر نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، اور وہ کھیل حرام اسلام نے قرار دیے ہیں جس پہ جوا ہو، بازی لگائی جائے یا حرام کام کیا جائے، بد نظری ہو، میوزک ہو یا اسراف ہو، بے جا پیسہ خرچ کیا جائے یا شریعت کی خلاف ورزی کی جائے یا ایسا ٹائم پاس ہو کہ نماز بھی فوت ہو جائے اور کسی کا جانی اور مالی نقصان ہو، تو ایسے سب کھیل اسلام نے منع کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے، اس نے بڑی اچھی ترجمانی کی ہے اسلام اور کھیل کے متعلق۔ شاعر کہتا ہے، بچوں کو سکھائیے کھیل کے ایسے ہنر، بچوں کو سکھائیے کھیل کے ایسے ہنر، رسی بھی گھمائے تو تلوار کی طرح۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔